یہ بتائے گا کہ واٹس دا لیٹسٹ. اس وقت بھی سی ایم صاحب ایک میٹنگ شیئر کر رہے ہیں اور تھینک یو کہ آپ اس میٹنگ سے اٹھ کے ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئے. اب واٹس نیکسٹ؟ اس کے بعد آبویسلی ڈیڈ باڈیز آنی ہے، انجرڈ جو ہیں ان کی کیا سچویشن ہے. صبح پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں بلوچستان میں. اوور آل بتائیے گا کہ اس وقت میٹنگ میں ڈسکشن کیا چل رہی ہے، سی ایم صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت عادل جو سچویشن ہے، جو انجرڈ تھے آپریشن کے دوران جو زخمی ہوئے انہیں کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے. اور کل پرائم منسٹر کا ارائیول لازمی سی بات ہے بہت اہم ہے اور مستقبل کے حوالے سے بہت اہم ہے. اور آج آپ نے چیف منسٹر کو بلوچستان صوبائی اسمبلی میں سنا ہوگا، وہ اپنی چیزوں کے بارے میں بہت ہی واضح ہیں، وہ صوبائی حکومت کے فیصلوں کے متعلق بہت واضح ہیں. لیکن بینگ اے ڈیموکریٹک چیف منسٹر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی جو بھی اپروچ ہے، جو بھی سوچ ہے، اس سوچ کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ صوبائی حکومت یا صوبائی اسمبلی کرتی ہے اس فیصلے پر آگے بڑھا جائے گا. اور کل بھی پرائم منسٹر جب آ رہے ہیں انہیں نہ صرف لا اینڈ آرڈر پر بریفنگ دی جائے گی بلکہ جو بلوچستان کی اسمبلی میں موجود جو پولیٹیکل قیادت ہے ان کے ساتھ بھی ایک بیٹھک ہوگی. کیونکہ آج بھی آپ نے عادل سنا ہوگا جب چیف منسٹر نے واضح طور پہ یہ موقف اختیار کیا کہ اگر ایک سال گزرنے کے باوجود بھی صوبائی اسمبلی میں موجود اراکین میں اس معاملے پر اگر کنفیوژن ہے تو اس کا فائدہ دہشت گردوں کو. اچھا مجھے شاہد رند صاحب ایک بات بتائیے، آپریشن کا اعلان تو کیا گیا تھا اور سی ایم صاحب خود بھی چاہتے تھے کہ ایک وائڈ سکیل آپریشن کا اعلان کیا جائے، تو کیا صبح جب پرائم منسٹر سے ان کی ڈسکشن ہوگی، کیونکہ دس از ناٹ آن کہ ہر مہینے 2 مہینے بعد اتنے لارج سکیل پہ، اور یہ جعفر ایکسپریس میں بھی یہ دوسرا واقعہ ہے، تو کیا ان لائنز پر بھی گفتگو ہوگی کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کی مکمل کلینزنگ کی جائے اور وائڈ سکیل آپریشن جو ہے وہ کیا جائے بلوچستان میں؟ دیکھیے وائڈ اسکیل آپریشن کی بات تو ابھی تک نہیں، لیکن نیشنل اپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں ان کے خلاف ریاست جو ہے وہ بھرپور ایکشن لے گی اور اس ایکشن کی کسی حد تک ابتدا بھی ہو چکی ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ابھی تک آج بھی چیف منسٹر نے واضح طور پر 2 سیاستدانوں کو، ایک رکن بلوچستان اسمبلی ہیں اور ایک سیاسی جماعت کے مستعفی MNA ہیں، ان کو رسپونڈ کیا کہ ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ جنگ ہار چکے ہیں، یا ریاست پر یہ الزام لگایا گیا ان کی جانب سے کہ وہ جنگ ہار چکے ہیں. سردار اختر مینگل کا ریفرنس اور ظفر زہری کا ریفرنس پی ایم صاحب نے دیا. ان کا یہ واضح موقف تھا کہ ابھی تک تو ریاست نے جنگ کی شروعات ہی نہیں کی اور جس دن ریاست جنگ کی شروعات کرے گی اس دن پھر شکست اور کامیابی کا فیصلہ ہوگا. اچھا رند صاحب، دوسرا آج سی ایم صاحب نے خطاب کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر انہوں نے ہمارے انٹرویو میں بھی کہا تھا اور آج ایک دفعہ پھر انہوں نے الفاظ دہرائے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، قوم پرست جماعتیں ہیں، قومی دائرے میں سیاست کر رہی ہیں، ان کے لیے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، ان کی جو بھی ناراضیاں ہیں وہ دور ہے. ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اسے سانحہ بھی کہا جائے تو وہ کم ہوگا. اس کے بعد کیا کوئی میکینزم ایسا بنایا جائے گا؟ انہوں نے دعوت تو دے دی ہے لیکن باقاعدہ ان سے رابطہ کر کے کہ کم از کم جو سیاسی لوگ ہیں وہ اس ایشو کو سمجھیں کہ یہ کوئی جو ہے انسانی حقوق کی جنگ نہیں ہے، آپ بے گناہ شہریوں کا جس طرح سے قتل عام کر رہے ہیں. دیکھیں عادل، چیف منسٹر اپنی چیزوں میں بہت کلیئر ہیں اور انہوں نے چند ہفتوں قبل بلوچستان صوبائی اسمبلی میں لا اینڈ آرڈر سچویشن پر اور صوبائی حکومت کا جو پروونشل ایکشن پلان ہے اس پر اراکین اسمبلی کو ایک باقاعدہ بریفنگ دی ان کیمرہ. اس ان کیمرہ بریفنگ پہ بہت سے اراکین نے بالکل اطمینان کا اظہار کیا. لیکن آج بھی جب اس پندوناک واقعے کے بعد اسمبلی کا اجلاس ہوا تو کچھ اراکین اسمبلی کی جانب سے جو گفتگو کی گئی بار بار وہ ایک بات کر رہے تھے کہ جی مذاکرات کیے جائیں. تو چیف منسٹر بہت واضح ہیں پہلے دن سے اپنے موقف میں کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو یہ صوبائی اسمبلی اس کا ایوان فیصلہ کرے اور اس کے لیے جس بھی فریق سے مذاکرات کرنے ہیں اس کے TOR طے کریں، اس TOR کے تحت اس سے مذاکرات کریں. وہ مذاکرات سے انکار نہیں کرتے، لیکن صرف تقریروں کی حد تک اگر مذاکرات کی بات کرنی ہے تو نہ تو مذاکرات اس طرح تقریروں میں ہو سکتے ہیں اور نہ تو اس مسئلے کو حل کیا جاتا. اچھا شاہد صاحب، ایک بار مطلب سوشل میڈیا پہ جو بات اٹھائی گئی اور بلوچستان کے صحافی بھی کچھ اس طرح سے بولے کہ انفارمیشن کا بلیک آؤٹ تھا، اور اس میں میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ چونکہ سیکیورٹی فورسز اتنے سینسٹیو آپریشن کو لیڈ کر رہی تھی تو ریلویز ہو یا بلوچستان حکومت ہو تو وہ تو گراؤنڈ پہ اس وقت نہیں تھے، لیکن ان کا گلہ یہ ہے کہ کم از کم انہیں بریف تو کیا جاتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اس پر آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ عادل، اگر بینگ اے جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کا یہ گلہ ایک حد تک درست لگتا ہے. لیکن جب کل دوپہر کو یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد انیشیلی پرسپشن جو تھا وہ یہ تھا کہ ماضی میں بھی جس طرح کے دہشت گردی کے واقعات آپ نے بھی رپورٹ کیے ہیں، ہم نے بھی رپورٹ کیے ہیں بلوچستان میں،
تو یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ لگتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ چند گھنٹوں میں صورتحال جو ہے وہ سمٹ جائے گی. لیکن جب یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ بڑی تعداد میں جو مسافر ہیں انہیں دہشت گردوں کی جانب سے ہوسٹیج بنا دیا گیا ہے اور ان کی تعداد تقریباً 100 سے زیادہ بتائی جا رہی تھی, تو ایسی صورتحال میں ایک ایک زندگی کو بچانا جو ہے وہ بہت اہم ٹاسک تھا صوبائی حکومت کے سامنے. تو کچھ چیزیں اگر اس وقت شیئر نہیں کی گئیں, اس کی بنیادی وجوہات یہ تھی کہ اگر آپ اپنی آپریشنل ایس او پیز کو آپ میڈیا کے ساتھ یا آپریشنل ایکٹیویٹیز کو شیئر کریں گے تو اس کا فائدہ پھر دہشت گرد اٹھائیں. شاہد رند بلوچستان حکومت کے ترجمان ناظرین ہمارے ساتھ موجود. اس وقت بھی سی ایم بلوچستان جو ہے وہ بڑی اہم میٹنگ کو چیئر کر رہے ہیں. صبح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہنگامی دورے پر کیبنٹ کے اہم ممبران کے ہمراہ کوئٹہ پہنچ رہے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. شہری رحمان صاحبہ, جس طرح سے یہ پوری سچویشن انفولڈ ہوئی, جس طرح سے اسے ٹیکل کیا گیا, آپریشن کنکلوڈ ہو چکا ہے, سارے جو مسافر تھے انہیں بازیاب بھی کرا لیا گیا ہے, بالکل درست طریقے سے ہوا. آپ گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن کس طرح سے ٹیکل ہوئی یہ ساری چیز؟ اتفاق سے میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ, آپ نے سنا بھی ہوگا, ایک افطار پہ, جس پہ ہر قسم کا موضوع تھا. لیکن دہشت گردی ویسے ہی ہمارے لیے اہم ایک چیز ہے, کیونکہ دیکھیے آپ نے 10 دن ہوئے کوئی ٹیررزم, گلوبل ٹیررزم انڈیکس نکلا. اس بلوچستان کے انسیڈنٹ سے پہلے بھی یہ تو ایک دل خراش بالکل معاملہ ہے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ٹیررزم انڈیکس گلوبل جو ہے اس میں نمبر 2 پاکستان آ گیا تھا فہرست پر, جس کا اور حوالہ ٹی ٹی پی کا دیا تھا کہ یہ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے. دیش میں افغانستان اور ٹی ٹی پی ہم پر حملے کتنے کرتے چلا جا رہا ہے, اور اس کی نوعیت کتنی بدل رہی ہے تیزی سے, اور ان کی سکیل اور نوعیت بھی. تو ہم نے تو تب بھی کہا کہ دیکھیے یہ ہم نے کتنی قربانی دی ہے اجتماعی اس ملک نے. آپ سوچیں کوئی 10 سال پہلے اور 15 سال پہلے آپ ٹی وی آن کرتے تھے تو ہر ایک گھنٹہ بعد کوئی نہ کوئی دھماکہ ہوتا تھا, یا اسی طرح کا کوئی ٹریجک انسیڈنٹ ہوتا تھا, اٹیک ہوتا تھا, حملہ ہوتا تھا. تو اور جس میں بالکل ہمارے ہر قسم کے انیسنٹ سویلینز اور فوجی تو فرنٹ لائن پہ تھے. 80,000 نے قربانی دی. ملک کو ہم کہاں سے کہاں لے کر آئے, تو ہم بھولے مت کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی اور پھر ہم وہاں نہیں جا سکتے. تو ہماری گزارش رہی ہے کہ بھائی آپ جوائنٹ سیشن جیسے ہماری گورنمنٹ نے کیا تھا, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ جوائنٹ سیشن بلا لیں, پارلیمان ہے, تنخواہیں لے رہی ہے, لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ حصہ دار بنے. جب میں حصہ دار ہوں گی تو پھر میں آپ کو بھی اس میں شامل کروں گی نا, آپ بھی مجھ سے سوال کریں گے, میں بھی آپ کو جواب دوں گی, اور ایک بغیر تکرار کے ہم ڈسکس تو کر سکتے ہیں چیزیں تعمیری. اس میں آپ دیکھیے کہ جوائنٹ سیشن کر لیں, آپ اسے ان کیمرہ کر لیں, بے شک اگر حساس باتیں شیئر کرنی ہیں اور رائے عامہ بنانی ہے, ذہن سازی کرنی ہے لوگوں کی کہ یہ کتنے سنگین ایشوز ہیں اور کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے کچھ دونوں طرف ہمسایوں کی طرف سے دہشت گردی کا ایک ہاتھ تو ہے. اچھا سینیٹر صاحبہ دیکھیں, لیٹس بی آنیسٹ, بلوچستان میں گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, تو یہ جو سچویشن ہے اور لوگوں کی آپ کی جماعت سے ایکسپیکٹیشن بھی ہے, لانگ ٹرم سلوشن ہمیں بتائیے گا نا, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ اور کہ آپ دیکھیں فیڈرل کیپٹل میں پی ایم ایل این بیٹھی ہوئی ہے, بلوچستان کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ آپ کے پاس ہے, تو آپ کو سٹیپ اپ لینا پڑے گا, آگے بڑھ کر معاملات کو سنبھالنا پڑے گا, اور سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر اس کا مستقل حل ڈھونڈنا پڑے گا. جی دیکھیے, ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے, خاص طور سے دہشت گردی کے حوالے سے. میں نے آلریڈی عرض کیا ہے 2 چیزیں ہیں جی. ہر صوبہ اپنی اپنی کوشش کر رہا ہے اپنے حالات سنبھالنے, کم از کم بلوچستان کی آپ بات کر رہے ہیں, وہاں تو دیکھیے آپ کہیں گے کہ صوبائی ایشوز ہیں, مگر اکثر و بیشتر بہت سارے جو ایشوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے وہ ایک لوکل محرومی پر بھی بالکل مبنی ہوتے ہیں. جب محرومی ہوتی ہے تو اس قسم کی پانی میں, اس قسم کی سرزمین پر ہر قسم کے ناسور آ جاتے ہیں اور اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا. تو ان کو ڈیولپمنٹ اور پاورٹی سے نکالنے کے لیے
بے شک یہ ذمہ داریاں صوبے کی ہوتی ہیں، اور مطلب 1 سال 2 سال میں تو نہیں ہو سکتی نا، مگر شروعات تو ہو سکتی ہے. تو ہماری بات یہی ہو رہی تھی فیڈرل گورنمنٹ سے کہ جی وہاں بھی بہت بری اثرات تھے فلڈنگ کے. ان کا جو شیئر ہے فلڈ ریزیلینس ہاؤسنگ کا، جیسے سندھ شروع کر چکا ہے 2.1 ملین، وہ آپ شروع کریں، لوگوں کو محروم نہ ہونے دیں. اب دوسری بات میں اس پر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دہشت گردی جو ہے وہ اس حوالے سے آدھے سے زیادہ ضرور محرومی کا بھی حصہ ہے، اس میں حصہ داری ہے، لیکن آدھے سے زیادہ اس میں آپ کی انٹرنیشنل یا ریجنل جسے کہہ سکتے ہیں اکثر، بلکہ نیبر کی طرف سے جو انٹرفیئرنس ہے. بھئی کلبھوشن جادو ہی تھا نا، وہ سرونگ آفیسر تھا انڈین ملٹری کا. تو آپ بتائیں وہ کوئی اٹلی میں تو نہیں پکڑا گیا نا، وہ وہاں پکڑا گیا. تو سرونگ آفیسرز کا پکڑے جانا اگر آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہوتی ہے. اور میری اطلاع میں وہ انہی کانفرنسز وغیرہ انٹرنیشنل کانفرنس سے اس ہوتی ہے. یہاں مجھے کوئی خاص کسی نے بریفنگ نہیں دی ہے، مگر اطلاع ہے کہ اور بھی اس طرح کے وہاں جو دہشت گردی پنپنے کے لیے اور اس فائر کو اور بڑھانے کے لیے فنڈنگ کی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہاں سے آتی ہے فنڈنگ، کہاں سے آتے ہیں اتنی اسلحہ. جیسے خیبر پختونخوا کی بات ہوتی ہے تو وہاں پروونشل گورنمنٹ کو کوئی نہیں سوال پوچھ رہا، وہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا وہ بھی بات نہیں ہو رہی. ہم تو سب کے لیے بات کرنے تیار ہیں کہ جی جہاں چاہیے اے پی سی کرنا شروع کریں، لیکن دیز آر نیشنل ایشوز. انٹیریئر ہمیشہ آپ کی نیشنل ایک ہوتی ہے منسٹری، اور اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. دوسرا سیکیورٹی پالیسی بہت حوالوں سے ہمارے اس میں، کیونکہ ان کی ایکسپوجر ہے اور آپریشنل وہاں ایکشن ہوتا ہے، یہ ہمارے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ان کو بھی ساتھ لینا پڑے گا. ظاہر ہے ضروری لینا پڑے گا کیونکہ اس وقت تو وہ فائرنگ لائن میں ہے نا. آپ جو بھی کہہ لیں، یہ ایک بہت دل خراش واقعہ ہے اور یہ سانحہ ہے بلکہ جس طرح اس ٹرین کو ہاسٹیج لے لیا گیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم سب کو مل بیٹھ کر فنگر پوائنٹنگ کے بغیر، اب میں کہہ رہی ہوں کہیں کی کوئی بھی صوبہ ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، ہم بیٹھ کے کم از کم ایک جامع راستہ تو بنائیں. ایک روڈ میپ بنتا ہے، پھر اس کی اس میں ایک شراکت داری ہوتی ہے. میں ایک رائے دیتی ہوں، کوئی اور کہتا ہے نہیں بی بی یہ غلط ہے، تو پھر میں کہتی ہوں اچھا کوئی اور وائے میڈیا چیئرمین بلاول کچھ بولتے ہیں. سب کا تجربہ ہے. ہماری پارٹی نے تو اپنی لیڈر کو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو کھویا ہے ٹیررزم کے ہاتھوں. ہمارے لیے تو یہ زندگی اور موت کا سوال ہے. جی